بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 15 روزہ اسلامی عقائد کورس کے دوسرے حصے کا 19واں عنوان ہے عذاب قبر۔ عذاب قبر کا معنی، مفہوم اور مصداق، اور اس سے متعلق اسلامی عقائد سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے جن کا مقصد وہ باتیں بتانا ہے جن کی ہم ضرورت مند ہیں، لیکن عقل اور حواس سے ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ انبیاء کے پاس یقینی علم کا ایک خاص ذریعہ ہوتا ہے، وحی کا ذریعہ، جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتا۔ نبی کو نبی ماننے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ نبی کی ان باتوں کو تسلیم کر لیا جائے جو ہم اپنی عقل اور حواس سے نہیں جان سکتے۔ انبیاء ایسی کوئی بات نہیں کہتے جو عقلاً ناممکن ہو۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ ان باتوں کو ہم اپنے عقل و حواس سے سمجھ نہیں سکتے۔ اس دنیا میں ایک محدود عقل انسان کو اللہ نے دی ہے۔ برزخ، قبر اور آخرت سے متعلق جو باتیں انبیاء نے بتائی ہیں ان میں کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو عقلاً ناممکن ہو۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے حواس سے اور اپنی عقل سے ان کا ادراک نہیں کر سکتے۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم جو سب کو نظر آتا ہے، اور ایک روح جو نظر تو نہیں آتی لیکن سب مانتے ضرور ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو جو کچھ بھی حالات پیش آتے ہیں وہ جسم پر براہ راست پیش آتے ہیں اور روح ان سے متاثر ہوتی ہے، لیکن جب اس دنیا سے انسان اگلے دوسرے جہان میں چلا جاتا ہے جسے قبر کہتے ہیں، جسے برزخ کہتے ہیں، اس میں جو چیزیں پیش آتی ہیں وہ روح پر براہ راست پیش آتی ہیں اور جسم ان سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے انسان سویا ہوا ہوتا ہے خواب میں، تو اس کی روح ادھر ادھر چکر لگا رہی ہوتی ہے۔ اب وہ سیر، کھانا پینا، سب جو کچھ بھی پیش آتا ہے، انسان یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ صرف خواب میں، صرف یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ یہ میری روح کے اوپر پیش آ رہا ہے، وہ جسم کے اوپر بھی سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو، حتیٰ کہ بعض اوقات اس کے اثرات اس کے جسم پر نظر بھی آتے ہیں۔ خواب میں کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ ڈر جاتا ہے، کبھی ہنس رہا ہوتا ہے، کبھی رو رہا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں حالانکہ روح کے ساتھ پیش آ رہی ہیں اصلاً، لیکن طبعاً جو جسم ہے یہ ان سے متاثر ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو قبر اور برزخ کا زمانہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ثواب یا عذاب کا سلسلہ ہے وہ اصلاً اور براہ راست تو روح پر پیش آتا ہے، لیکن جسم بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور جیسے خواب میں کوئی آدمی اس کی کوئی پٹائی کر رہا ہے، وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے، لیکن سوئے ہوئے آدمی کے پاس بیٹھے ہوئے انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح مرنے کے بعد مردے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہمیں کوئی ضروری نہیں کہ اس کا پتہ چلے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مشاہدہ کرا بھی دیتے ہیں، عام طور پر انسانوں سے وہ پوشیدہ رہتا ہے۔ تو عنوان ہے عذاب قبر۔ عذاب کا معنی ہے سزا، اور قبر کا معنی کیا ہے؟ قبر کا حقیقی معنی تو یہی گڑھا ہے زمین میں جو ہم بناتے ہیں جس میں مردے کو دفناتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں قبر سے مراد کوئی آسمان کی قبر ہوتی ہے، وہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کا مسلمانوں کو پہلے منع فرمایا، پھر فرمایا کہ اب جایا کرو، تو وہ یہی زمین والی قبریں تھی، آسمان والی قبروں پر تو کوئی نہیں جا سکتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر بدک گیا تو آپ نے فرمایا قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اب آسمان والی قبر کے عذاب کی وجہ سے تو خچر نے نہیں بدکنا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اور میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، تو یہی زمین والی قبر کو انہوں نے سجدہ گاہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو جب دفن کیا جاتا ہے اس کو منکر نکیر فرشتے آ کر اٹھا کر بٹھاتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، اور یہ معاملہ اتنی جلدی ہوتا ہے کہ وہ مردہ جانے والوں کے جوتوں کی آواز قبر میں سنتا ہے، تو اسی زمین والی قبر میں سنتا ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ فلاں قبر میں یہ لوگ جو ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے ایک ٹہنی اس قبر میں گاڑ دی، تو اسی زمین والی قبر میں ٹہنی گاڑی۔ بہرحال قبر سے مراد یہی حقیقی معنی یہی ہے کہ یہ جو گڑھا جہاں مردے کو دفن کیا جاتا ہے۔ البتہ مجازی طور پر مرنے کے بعد انسان کے جسم کے اجزاء جہاں کہیں ہو وہ اس کی قبر ہے۔ فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں رکھی ہے، وہ اس کی قبر ہے۔ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کسی کا کوئی درندہ کھا جاتا ہے، سمندر میں چلا گیا، مچھلیاں کھا جاتی ہیں، ان کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے، تو انسان کے جسم کے اجزاء جہاں جہاں ہو وہی اس کی قبر ہے۔
تو عذاب قبر کا معنی ہوا کہ قبر میں انسان کو جو سزا ملے یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے راحت ملے، یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں انسان نے عمل کرنا ہے۔ آخرت دار الجزا ہے، وہاں انسان کو بدلہ ملے گا۔ دنیا اور آخرت کے درمیان بھی ایک چیز ہے جس کو دار الانتظار کہتے ہیں، اسے قرآن پاک نے برزخ کہا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ تو برزخ ایک زمانہ ہے، ایک وقت ہے۔ دنیا میں جب انسان کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک کے درمیان کا جو وقت ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ۔ تو اس زمانے کے جو احوال ہیں وہ دنیا والوں سے پردے میں ہوتے ہیں، اس لیے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دو جگہ عذاب ثواب کا سلسلہ رکھا ہے۔ ایک سلسلہ متناہی ہے، وقتی ہے، عارضی ہے، وہ قبر میں ہے، اور ایک سلسلہ پھر آگے دائمی ہے، وہ جنت اور دوزخ میں ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ موت ہم سب جانتے ہیں کہ جسم سے روح نکل جاتی ہے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو پھر وہ بالکل لا تعلق نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کا ایک ہلکا سا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان کی روح نکل جاتی ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے، اگر وہ نیک آدمی ہوتا ہے تو وہ اپنے دائیں بائیں والوں سے کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو، اس کو پتہ ہے آگے میرے لیے قبر میں راحت ہے۔ اگر وہ برا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہاں لے کر جا رہے ہو، ابھی ٹھہر جاؤ ابھی ٹھہر جاؤ۔ تو کچھ ہلکا سا تعلق روح کا ہوتا ہے تو اسی لیے جسم کہتا ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ پھر قبر میں وہ تعلق اور قائم ہو جاتا ہے۔ روح کہاں جاتی ہے؟ روح نیک لوگوں کی روحیں اوپر آسمانوں پر چلی جاتی ہیں اور برے لوگوں کی روحیں نیچے چلی جاتی ہیں۔ روح اپنی جگہ پر رہتی ہے، جسم اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی کامل قدرت سے روح اور جسم کا آپس میں تعلق قائم کر دیتے ہیں۔ اس تعلق کی وجہ سے روح اور جسم دونوں کو قبر کا عذاب اور ثواب محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جسم کا ڈھانچہ پورا موجود ہو تو پھر اس پر عذاب یا ثواب ہوگا، نہیں۔ جسم کے مختلف اجزاء ہوں، کہیں بکھرے ہوئے ہوں، جو جز جہاں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو ساتھ عذاب اور ثواب کا سلسلہ جوڑ سکتے ہیں۔ یہی تو ہے برزخ کے پردے میں ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے پوری انسان کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ عذاب قبر، قبر کے اندر عذاب اور ثواب کا جو سلسلہ ہے، اس کا ثبوت قرآن پاک سے ہے، متواتر احادیث سے ہے، اس لیے یہ ضروریات دین میں شامل ہے، قطعی عقائد میں شامل ہے۔ اس کا منکر پکا کافر اور دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، سورہ مومنون کی آیت نمبر 46 ہے کہ فرعونی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کیا، فرمایا صبح و شام وہ آگ پیش ہوتی ہے، وہ آگ پر پیش ہوتے ہیں۔ تو کون سی آگ ہے؟ دوزخ میں تو بعد میں جائیں گے، یہی قبر کے عذاب کی آگ ہے۔ اور قوم نوح کے بارے میں سورہ نوح کی آیت نمبر 25 میں فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا اور پھر آگ میں داخل کر دیا، اسی وقت داخل کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کون سی آگ ہے؟ وہ یہی برزخ اور قبر کے عذاب کی آگ ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل قبر کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، ایسا عذاب جس کو سارے جانور سنتے ہیں، انسان اور جنات کے علاوہ باقی مخلوقات اس کو سنتی ہیں۔ انسان اور جنات سے وہ پردے میں ہے، ان کو نہیں، وہ سنائی دیتا۔ تو قبر کے اندر یہ جو حیات حاصل ہوتی ہے، اس کو حیات قبر بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ جگہ قبر ہے، اس کو حیات برزخ بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ زمانہ برزخ ہے۔ اس دنیا میں حیات دنیاوی ہے، وہ یہ دنیا کا زمانہ ہے، وہ برزخ کا زمانہ ہے، اس لیے اس کو حیات برزخ۔ بعض لوگ اس کو حیات دنیاوی بھی کہہ دیتے ہیں، دنیاوی سی یا دنیاوی بھی کہہ دیتے ہیں، وہ اس معنی میں کہ اس دنیا والے جسم کو حاصل ہے، کوئی نیا جسم نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب ثواب کے لیے بنا دیا۔ یہ دنیا سے جو جسم جاتا ہے محنت مشقتیں کر کے یا گناہ کر کے، اسی جسم کے ساتھ وہ سارے حالات پیش آتے ہیں، اس لیے اس کو حیات دنیاوی بھی کہہ دیتے ہیں۔ بعض حیات روحانی کہتے ہیں، تو حیات روحانی کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ صرف جسم نہیں، صرف جسم کو جب روح نہ ہو تو خالی جسم کو سزا دینے کا فائدہ، روح کے تعلق کے ساتھ جسم اور روح دونوں کے ساتھ یہ عذاب اور ثواب کا سلسلہ پیش آتا ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے۔
کہ وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ ہے یہ برزخ ہے۔ عالم برزخ میں جسم کے ساتھ روح کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور رہتا ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے قبر کی راحت یا عذاب جسم اور روح دونوں کو محسوس ہوتا ہے، اور قبر کے عذاب یا ثواب کے لیے جسم کے ڈھانچے کا باقی رہنا ضروری نہیں ہے۔ قبر کے اندر جو عذاب اور ثواب کا سلسلہ ہے یہ قرآن اور متواتر احادیث سے ثابت ہے، اور اس کا منکر کافر ہے۔